قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ماہ مبارک رمضان کی آنے کی تیاریاں ہیں. اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرے بندے دنیا کی مشغولیتوں کے اندر اپنے کاروبار کی رنگ ریلیوں میں اور اپنی روزمرہ مصروفیات کے اندر دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں اور آخرت سے دور ہو گئے ہیں. سال بھر کے اندر ایسے واقعات اور ایسے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر گھستا چلا جاتا ہے، کبھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور کبھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. اگر حلال ہے تو اس کا حساب لیا جائے گا اور اگر حرام ہے تو اس پر عذاب ہوگا، اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ان حالات کے اندر اور دنیا کی مصروفیات کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات سے جو دوری ہوتی ہے اس دوری کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرمانے کے لیے اپنی ذات سے لگاؤ بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ موقع دیتا ہے. اور یہ شعبان کے مبارک مہینے سے اور 15ویں شعبان جسے عربی کے اندر لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے اور اردو کے اندر ہم جسے شب برات کہتے ہیں،
یہاں سے یہ مغفرت کا، اللہ رب العزت سے تعلق کا، اس سے لگاؤ کا اور اس سے لگاؤ میں مضبوطی کا موسم شروع ہوتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کے مبارک دن، اس کی مبارک راتیں آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جب داخل ہو تو اس وقت بھرپور اس کی قدر کر سکے اور رمضان کی قدر کرتے ہوئے اپنی مغفرت کروا سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا ہم نے بار بار سنا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور مغفرت ہو جائے، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے شروع سے پہلے سے تیاریاں کرنی ہوگی۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، کوئی بھی بڑا کام ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ جب تیاریاں پہلے سے کرنا شروع کی جاتی ہیں اور اس کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں تو پھر وہ پروگرام سکسیس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر اور اپنی اپنی زندگیوں کے اندر ایسے بے شمار واقعات دیکھے ہوں گے۔ گھر کے اندر ایک معمولی سی شادی ہوتی ہے، گھر کے اندر ایک معمولی سی شادی ہوتی ہے جو حقیقت میں شادی ہونی چاہیے۔ اس شادی کے آنے سے پہلے کئی مہینوں پہلے سے تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ حالانکہ شادی کس چیز کا نام ہے؟ ایک ناپاک مخلوق کو دوسری ناپاک مخلوق سے جوڑنے کا نام شادی ہے۔ ایک ناپاک مخلوق کو دوسری ناپاک مخلوق کے ساتھ جوڑنے کا نام شادی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ایک ناپاک مخلوق کو دوسری ناپاک مخلوق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کئی مہینوں پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس ناپاک مخلوق کو اگر پاک پروردگار سے اور خالق کائنات سے جڑنا ہو تو اس کے لیے کتنی تیاریوں کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اس لیلۃ النصف من شعبان یا شب برات کے ذریعے سے ایک موقع دیتا ہے اپنی اس دھلائی کا، اپنی صفائی کا، اپنے تزکیے کا، اپنی مغفرت کروا لینے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب بنو کلب اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس بڑے قبیلے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اکثر کاروبار بکریوں کے چرنے چرانے کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ قبیلہ بھی بڑا اور اس قبیلے کے اندر بکریاں بھی سب سے زیادہ۔ اور جیسا کہ انسانوں کے اندر ہوتا ہے، کسی کے جسم کے اوپر بال کم ہوتے ہیں، کسی کے جسم پر درمیانی ہوتے ہیں اور کسی کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، گھنے بال ہوتے ہیں۔ تو قبیلے بنو کلب جو بکریاں پالا کرتا تھا وہ بکریاں گھنے بالوں والی ہوتی تھی۔ تو قبیلہ بھی بڑا، بکریاں بھی زیادہ اور ان بکریوں کے اوپر بال بھی زیادہ۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، کچھ ایسے لوگ ہیں کم نصیب، کچھ کم نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ رب العزت اس مبارک رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان میں سب سے پہلا بیان فرمایا مشرک، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا۔ مشرک ایک تو جو واضح ہے
کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بتوں کو شریک کرتا ہے، دوسرے معبود ملا لیتا ہے۔ ایک تو وہ مشرک ہے جو واضح ہے، ظاہر ہے، اور ایک وہ مشرک ہے جو باطنی ہے۔ ظاہر میں تو مسلمان نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ مشرک ہے۔ وہ کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، کسی کی قبر پر سجدہ کرتا ہے، کسی کے مزار پر جا کر سجدہ کرتا ہے، یہ بھی در حقیقت باطنی مشرک ہے۔ شریعت مطہرہ نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے تو یقیناً وہ مشرک ہے۔ یا اللہ رب العزت کی ذات میں تو شرک نہیں کرتا بلکہ صفات کے اندر شرک کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی گزرے ہوئے اللہ کے بندے کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے، یا اس کے پاس جو دنیاوی اسباب ہیں ان اسباب میں سے کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک رات کے اندر جہاں لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہوا کرتی ہے، اس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور ایک کم نصیب بدبخت بیان کیا گیا ہے، مشاحن، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، دل کے اندر کینہ کپٹ رکھنے والا، یہ دل کی ایک اتنی بڑی برائی ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جس گھر کے اندر کینہ پرور موجود ہوتا ہے اس گھر پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ جس بستی کے اندر کینہ پرور ہوتا ہے اس بستی کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، کینہ کیا چیز ہے؟ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں ایسی کھوٹ رکھنا کہ کہیں موقع مل جائے اور میں اسے نقصان پہنچا دوں، کوئی پوائنٹ ملنا چاہیے مجھے، اسے جانی نقصان پہنچانے کا، اسے مالی نقصان پہنچانے کا، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کا، مجھے بس پوائنٹ ملنا چاہیے، کسی مجلس کے اندر اس کا تذکرہ ہو جائے اور میں اپنے دل کے اندر چھپا ہوا روگ جو ہے وہ ظاہر کروں۔ فلاں کی بات کرتے ہو، جانے تو اس کی بات ہی مت کرو، فلاں وہ تو ایسا ہے، میں غیبت کرنا نہیں چاہتا ہوں اور میں غیبت کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن وہ ایسا ہے، منع بھی کرتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ کینہ کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، کبھی کبھی قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اگر قتل تک نوبت نہ پہنچے تو کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کسی کے اوپر الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، یہ سب کینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو کینہ کپٹ رکھنے والا اپنے دل کے اندر، بڑی خطرناک بیماری۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر جو بڑے عبادت گزار صحابہ تھے ان میں ان کا نمبر آتا تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قسم کے جو ٹاپ لیول کے عبادت گزار صحابہ تھے ان میں ان کا نمبر آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عبادت گزار صحابی۔ کیسے عبادت گزار؟ جو ہمیشہ
دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نوافل کے اندر مشغول رہتے۔ ان کے والد نے ان کی شادی کرا دی۔ کچھ دن ہوئے اور بہو سے حال احوال پوچھے کہ بیٹی کیا حال ہے، تو بہو نے دبے الفاظ کے اندر اپنے شوہر کی حقیقت اس طرح بیان کی کہ انہیں اللہ رب العزت سے اور اس کی عبادت سے اتنا لگاؤ ہے کہ اس میں سے کبھی یہ پیچھے نہیں ہٹتے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نوافل پڑھتے ہیں۔ یعنی بیوی کے حقوق کے پورا کرنے کے اوپر کوئی ان کا دھیان نہیں ہے، حقیقت میں یہ کہنا چاہتی تھی۔ ان کے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے شکایت کی کہ میرے بیٹے کی یہ شکایت ہے۔ آج کل معاملہ الٹا ہو گیا ہے، لوگ بیٹوں کو پوچھتے ہیں کہ بہو گھر کے اندر آئی ہے، اس کی کیا شکایت ہے، یا بیٹی کو پوچھتے ہیں کہ تو فلاں گھر کے اندر گئی ہے، داماد کی کیا کیا شکایت ہے بتاؤ، اور پھر بہو اور داماد کی برائیوں کو اچھالا جاتا ہے۔ معاشرہ الٹا ہو گیا ہے، بالکل الٹا۔ دور نبوت کے اندر جو مسلمان تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مان لیا جاوے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی صحابی دنیا کے اندر واپس آ جائے اپنی قبر سے اٹھ کر، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ وہی قوم ہے جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے یہ وہ لوگ نہیں ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب شکایت پہنچی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر بڑے خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے، ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ان لنفسک علیک حقا، تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے۔ قم ونم وافطر وصم، کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کبھی رات کے کچھ حصے کے اندر سو بھی جایا کرو اور کچھ حصے کے اندر عبادت بھی کر لیا کرو، کبھی کبھی روزہ رکھ لیا کرو اور کبھی کبھی روزہ چھوڑ دیا کرو۔ کتنا خوبصورت دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ایسا نہیں کہ یہ عبادت کرتا ہے تو اس کی خوب تعریفیں کر کے اسے اور بھلا دو، نہیں۔ شریعت مطہرہ اعتدال کا نام ہے، درمیانی چال سے چلنے کا نام ہے شریعت۔ ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، اے عبداللہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا تم پر حق ہے۔ ایسے عبادت گزار صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر تشریف فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجلس کے اندر کہ ایک شخص، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ابھی ایک شخص آ رہا ہے، اسے دیکھ لو۔ کچھ دیر ہوئی کہ وہ شخص دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ دوسرے دن مجلس لگی ہوئی تھی، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملے دوبارہ ارشاد فرمائے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے
تو ایک شخص ابھی دروازے کے اندر داخل ہوگا، اسے دیکھ لو۔ تیسرے دن واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اسی طرح ہوا کہ اگر تم چاہتے ہو، جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو، تو تم ابھی جو شخص دروازے میں داخل ہوگا اسے دیکھ لو۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار صحابی ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میں 24 گھنٹے عبادتوں کے اندر مشغول رہتا ہوں، کوئی لمحہ میرا خالی نہیں جاتا، اس شخص کے اندر ایسی تو کون سی بات ہے، کیا اس کے پاس 24 کے بجائے 25 گھنٹے ہیں کہ میرے سے زیادہ عبادت کرتا ہے؟ آج ہمارا حال الٹا ہو گیا ہے کہ اس کے پاس میرے سے زیادہ مال کیسے آیا ہے، اس کے پاس میرے سے زیادہ عزت کیسے آئی ہے، اس کے پاس میرے سے زیادہ مرتبہ کیسے آ گیا، اس کے پاس میرے سے بڑا عہدہ کیسے آ گیا۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اگر مقابلہ کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے اندر دوڑ لگانی ہے، تو دین کے معاملے میں دوڑ لگا کے دیکھیے۔ کیا فرمایا حضرت؟ میرے گھر کے اندر کچھ پرابلم ہوئی ہے، کچھ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اس لیے میں 3 دن کے لیے آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بلائے مہمان بن رہے ہیں، سامنے سے دعوت مانگ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آ جائیے، میرا گھر آپ کے لیے کھلا ہے۔ رات ہوئی، دیکھا کہ یہ حضرت تو چادر سر کے اوپر ڈالی، اللہم بسمک اموت و احیا، اور سو گئے۔ صبح کی اذان تک انتظار کرتے رہے کہ یہ اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، لیکن انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتے ہوتے اذان ہو گئی۔ دوسرے دن رات ہوئی، تیسرے دن رات ہوئی، یہی عمل۔ رات میں سوتے ہیں، چادر سر کے اوپر ڈالتے ہیں اور صبح کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا حضرت بہت معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، میرے گھر کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داخل ہونے سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جسے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو اسے آنے والے کو دیکھ لے۔ 3 دن تک یہ ماجرا ہوا اور 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ میں آپ کے اس عمل کو دیکھنا چاہتا تھا جس عمل کی برکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 24 گھنٹہ عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے، وہ ان کے عمل کو چیک کر رہے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کبھی تنہائی کے اندر پوچھنا، مسجد کے امام کے عمل کو وہ تولتا ہے جو رات بھر گانے سنتا ہے، مسجد کے امام کے عمل کو وہ تولتا ہے جو زنا کے اندر مبتلا ہے، مسجد کے امام کے عمل کو وہ تولتا ہے جو کاروبار کے اندر سود کھاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس ملک کے اندر جو خراب حالات پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ ان حالات کے خراب ہونے کا اور زیادہ اندیشہ ہے، اس کی بڑی بڑی وجوہات کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام نے علماء کے اعمال کو تولنا شروع کر دیا۔
ہماری مجلسوں کے اندر، ہماری رات کی بیٹھکوں کے اندر، ہمارے تذکروں کے اندر فلاں مولانا یہ کرتے ہیں، فلاں مفتی صاحب یہ کرتے ہیں، فلاں امام صاحب یہ کرتے ہیں، فلاں مؤذن صاحب یہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اعمال اور یہ برائیاں امت کو ہلاکت تک لے جانے والی ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عمل کو ٹٹول نہیں رہے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنائی ہوئی بشارت پر عمل کرنا چاہتے تھے کہ یہ جس عمل کی وجہ سے جنتی ہے، میں اس عمل کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان بزرگ کا جواب سن لیجئے، جو جواب سنانا آج کی اس مجلس کا اصل مقصد ہے۔ فرماتے ہیں، بیٹا میرا کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن کوئی رات ایسی نہیں ہوتی، کوئی شام ایسی نہیں ہوتی کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ کپٹ ہو، برائی ہو۔ بس یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، بڑے بڑے عبادت گزار کو پیچھے چھوڑ دینے والا عمل ہے۔ دیکھ لیجئے، کھلی مثال ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، 24 گھنٹہ عبادت میں رہنے والے، اور ان کے سامنے حضور فرما رہے ہیں جنتی وہ ہیں۔ ہم تو ذرا 2 رکعت اچھی طرح سے سر جھکا کر پڑھ لیتے ہیں، تھوڑے رکوع اور سجدے لمبے ہو گئے تو اپنے آپ کو جبریل سے بھی بڑا فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے صحابہ کی زندگیاں ہم اگر پڑھیں گے تو ہمیں اپنے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم دین سے کتنے قریب ہیں، ہمارا دینی لیول کیا ہے۔ اگر وہ سمجھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل یا بنی ان ذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنہ۔ یہ دوسری روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو ایک کام کر لے، صبح شام اپنے دل کی صفائی کر لیا کر، کسی مسلمان کی نفرت، کسی مسلمان سے بغض و عداوت، کسی مسلمان سے دشمنی، کسی مسلمان کا کینہ تیرے دل کے اندر نہ رہ جائے۔ اے میرے بیٹے، اگر تو نے یہ کر لیا تو سمجھ لے کہ تو نے میری سنت پر عمل کر لیا، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلوں کی صفائی، لوگوں کے کینہ اور کپٹ سے اپنے دل کو صاف رکھنا، لوگوں کی نفرتوں سے، حسد سے، دشمناوٹ سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا ضروری عمل ہے۔ فرمایا 15ویں شعبان کی رات کو بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان کے برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن مشاہین، کینہ کپٹ رکھنے والے کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، اس کینہ کپٹ رکھنے والے کو بیان کیا گیا ہے مشرک کے ساتھ۔ اندازہ لگائیے، ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی اور ایک اس کینہ کپٹ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ان تمام برائیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں، اور اس آنے والی مبارک رات کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائیں، اور ماہ مبارک جو آ رہا ہے اس کی بھی تیاریاں کر لینے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
للہ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.